رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان کریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے روزہ کس پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، سورہ البقرہ۔ یعنی تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں یہ تعداد پوری کرنی ہوگی، اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا بشرط استطاعت واجب ہے۔ سامعین کرام، رمضان کے روزے ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ مسافر اور بیمار کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ دوسرے ایام میں چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کرے۔ مستقل بیمار جنہیں صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا ایسے کمزور و ناتواں ضعیف جنہیں بعد میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ملے، اسی طرح ایسی مرضعہ اور حاملہ جو مسلسل بعض عوارض سے دوچار رہتی ہے، ایسے معذور حسب توفیق روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا ہجوم دیکھا جس میں ایک شخص پر سایہ کیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو عرض کی گئی کہ روزہ دار کو سایہ کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے فرمایا لیسا من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ بخاری کتاب الصوم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے، مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ بدر جلد 6 نمبر 42۔ دائمی مریض اور مسافر کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جن بیماروں اور مسافروں کو امید نہیں کہ کبھی پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلاً ایک بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال پھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ فتاوی احمدیہ صفحہ 183۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ روزہ رکھنے کی عمر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں 15 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور 18 سال کی عمر میں روزے فرض سمجھنے چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا تھا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے۔ بچوں کی صحت کو قائم رکھنے اور ان کی قوت بڑھانے کے لیے روزہ رکھنے سے انہیں روکنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ان کا وہ زمانہ آ جائے جو 15 سال کی عمر کا زمانہ ہے تو پھر ان سے روزے رکھوائے جائیں، اور وہ بھی آہستگی کے ساتھ۔ پہلے سال جتنے رکھیں دوسرے سال اس سے زیادہ اور تیسرے سال اس سے زیادہ رکھوائے جائیں۔ اس طرح بتدریج ان کو روزوں کا عادی بنایا جائے۔ الفضل 11 اپریل سن 1925۔ طالب علم اور روزہ۔ طالب علم جو امتحان کی تیاری میں مصروف ہے
اس کے لیے روزہ رکھنے کے بارے میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزمرہ کی مصروفیات کو ترک کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے روزمرہ کے کام کی وجہ سے اگر ایک انسان کے لیے روزہ ناقابل برداشت ہے تو وہ مریض کے حکم میں ہے، لیکن اس بارے میں کلیتاً وہ اپنے اقدام کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس سے اس کی نیت اور حالت کے مطابق اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا۔ گویا اپنے حالات کے بارے میں فیصلہ دینے میں انسان آپ مفتی ہے۔ الفضل 22 مئی سن 1922۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض مزدور روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، کیا وہ اس عذر کی بنا پر روزہ ترک کر سکتے ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ سوال پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، یہ لوگ اپنی حالتوں کو مخفی رکھتے ہیں۔ ہر شخص تقوی و طہارت سے اپنی حالت سوچ لے۔ اگر کوئی اپنی جگہ مزدور رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے، ورنہ مریض کے حکم میں ہے۔ پھر جب یسر ہو رکھ لے۔ البدر 26 ستمبر 1907۔ حائضہ، مرضعہ اور حاملہ۔ حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حائضہ کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم حیض کے باعث روزے چھوڑتی تھیں تو ہمیں بعد میں وہ روزے پورے کرنے کا ارشاد ہوتا تھا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام۔ نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جب بعد میں یہ عذر دور ہو جائیں، یعنی حائضہ حیض سے پاک ہو جائے اور نفاس کے دن ختم ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہوگی اور یہ روزے انہیں رکھنے ہوں گے۔ مرضعہ اور حاملہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف کر دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے سے رخصت دی ہے۔ ترمذی ابواب الصوم۔ یعنی یہ دونوں اپنے عذر کے ختم ہونے کے بعد چھوڑے ہوئے روزے پورے کر لیں۔ اگر طاقت ہو تو فدیہ بھی دینا چاہیے، جو اس بات کا کفارہ ہوگا کہ رمضان کی برکتوں والے مہینے میں وہ روزے کی عبادت بجا لانے سے محروم رہی ہیں۔ اگر فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تو روزے کافی ہیں۔ اگر کسی عورت کو ایسی حالت پیش آتی رہتی ہے کہ ایک وقت میں مرضعہ ہے اور دوسرے وقت میں حاملہ، تو اس سے روزہ معاف ہے اور صرف فدیہ کافی ہے۔ اسی طرح شیخ فانی اور دائم المریض کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس کے لیے آئندہ روزہ رکھنے کا امکان صحت کے لحاظ سے کوئی نہیں تو صرف فدیہ ہی ادا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید۔